قال قلت يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل وهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے آواز. السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلہ وصحابہ. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. شاعر مصر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دا لکھیا آیا مشہور زمانہ کلام: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہرا دے. میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں. محتاج کو داتا دے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام
مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، میں تھوڑے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 212 کے اوپر حدیث نمبر 1161 درج فرمائی۔ عن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ای المساجد بدأ فی الارض اول۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی نے، آپ فرمانے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ، زمین دے اوتے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنی سی؟ ای المساجد بدأ فی الارض اول، زمین اوتے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنی؟ قال المسجد الحرام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف سب سے پہلے دنیا پہ بڑھے ہیں۔ پہلا گھر کیڑا بنے؟ مسجد الحرام۔ قل تو آپ کہتے ہیں میں پھر عرض کی ثم ای، یا رسول اللہ سب سے پہلے تو بن گئی مسجد الحرام بیت اللہ شریف، تو سرکار مسجد حرام بننے تو بعد کیڑی مسجد بنی؟ قال المسجد الاقصی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام بنن تو بعد جڑی مسجد بنی ہے دنیا دے، فرمایا او دا نام مسجد اقصی۔ قلت کیا میں عرض کی تھی کم بینہما، یا رسول اللہ ان دو مسجدوں دے درمیان کتنا فاصلہ سی؟ یعنی کتنی دیر بعد ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد بنی؟ قال 40 سنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام بننے تو 40 سال بعد مسجد اقصی کا بین کی گئی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ پچھلے جمعے اندر میں عرض کر دیتا تھی کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بنایا، پہلے ہی موجود سی، یہ آپ نے تعمیر اثر نو کی تھی، اس کو پہلے مسجد اقصی بن بھی آئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پہلیاں امتوں دے اندر یہ طریقہ کار سی، یا اس مسجد اندر لوگ آ کے نماز پڑھتے سن، یا جتھے اللہ دے نبی نشان لا کے دیتے سن کہ ایتھے نماز پڑھنی ہے تو اتھے نماز پڑھی جاتی سی، یا ایک لکڑی دا پھٹا ایک بندہ سی، اس پھٹے نو رکھ کے تو اتنے نماز پڑھی جاتی سی۔ اور جدو کسی نے سفر تے نکلنا تے اس پھٹے نو سر تے چک لینا، تو جتھے جا کے نماز دا ٹائم ہونا پھٹا تھلے رکھنا، اتنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا۔ اللہ نے ایک امت مصطفیٰ تے کرم فرمایا ہے، سرکار فرمانے نے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، فرمایا میرے غلاموں پہلیاں امتاں جدو نماز پڑھ دیا سن سے اوتھے پڑھ دیا سن جتھے اللہ دے نبی نشان لا کے دے سن، فرمایا لیکن میرا قدم زمین تے لگا اللہ نے ساری زمین کو پاک کر چھڑیا اور مسجد بنا چھڑیا۔ ایک وجہ اسی مسجداں دے اندر بھی نماز پڑھنے ہیں، پہلیاں بٹاں دے اوتے بھی اسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ سارا صدقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے نے کہ جدوں میں بیت المقدس گیا، فرمانے نے بیت المقدس کے اندر جناب جبریل نے اس جگہ تے لے گئے جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر سی۔ کی سی؟ تھوڑا جو اچھی بولنا تھا، کدی قبر سی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جتنے قبر سی۔ حضور فرمانے نے جدو ابراہیم علیہ السلام کی قبر تے گئے، سرکار فرمانے نے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر دے کول کھڑے ہوں کے 2 رکعتاں پڑھی۔ کتنی رکعتاں؟
دو رکعت کہ مسجد اقصی کے قریب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مزار پاک ہے. گرامی قدر حضرات، مسجد اقصی مختلف زمانے کے اندر مختلف گروہاں نے اس کے قبضہ کر کے رکھا. کدی عیسائیاں نے، کدی کسی نے، کدی کسی نے. مسجد اقصی مسلمانوں کی تیسری بڑی مسجد ہے. پہلے نمبر تے بیت اللہ شریف، دوسرے نمبر تے مسجد نبی شریف، اور تیسرے نمبر تے مسجد بولیے کیڑی مسجد؟ سارے بولیے مسجد. ایک بڑی درود شریف تک پڑھو سارے. گرامی قدر حضرات، پچھلے جمعہ شریف کے اندر میں تھوڑے سامنے مسجد اقصی کیویں بنی، اس کو کس بنایا اور کس طریقے میں بنایا، اور ایدے دروازے کنے رکھے گئے، اور اس مسجد کو بنان والے کون سن. حضرت سلیمان علیہ السلام تک میں مسجد اقصی کے حوالے نال کچھ گزارشات جناب نے گوشودار کیتیاں سن. تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، پھر ایک ویلا وہ بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی مسجد اقصی میں بھی حکومت نہ ہو. مسجد اقصی میں مسلمان فتح کرن کے بیت المقدس، اور وہ پھر ویلا آیا جب مسجد اقصی فتح ہوئی. سب تو پہلے مسجد اقصی کس فتح کی تھی اور کس انداز میں فتح کی تھی، آج دے جمعہ شریف کے خطبے اندر میں تمہارے سامنے بڑی تفصیل دے نال اس نے گفتگو کروں گا. اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بھی تھوڑا جا اونچی بولنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، جدوں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک دے مقام تے جنگ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اندر فتح ہی فتح ہوئی، فتح ہی فتح. اور اس دور کے دو بڑے جابر قسم کے بادشاہ سن، کیسر اور کسرا. یعنی روم بھی سپر پاور سی اور ایران بھی سپر پاور سی. یہ دو بے سپر پاور حضرت عمر بن خطاب کے نام تو بھی کم دیا سی. اتنا روب اور دبدبہ سی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے. توجہ ہے نا ساری نہیں؟ جب یرموک کے مقام کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی نا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسلمان کمانڈروں نے اکٹھیاں کیتا سارے یرموک کے مقام پر. فرمایا اللہ نے سانو فتح عطا کر دی تھی. ہن دو علاقے میں ساڑھیاں نظروں کے سامنے جنہوں نے اسی فتح کرنا چاہنے ہیں. ایک مقام کا نام ہے قیساریہ اور ایک کا نام ہے بیت المقدس. انہوں بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے. دو مقام نے. ہن اے مشورہ دیو بھئی اسی
کہ ساریہ نو جا کے فتح کریے یا بیت المقدس کو فتح کریے؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح ویسے میرا مشورہ ہے تسی یہ کرو تسی خط لکھو حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھو کہ جناب اسی یرموک دے مقام تے فتح حاصل کر لیے ہم سانو فرماؤ اسی کیساریہ ول جائیے یا بیت المقدس ول جائیے؟ خط لے کے غلام مدینہ طیبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ چاہے جناب اے خط ابو عبیدہ بن جراح اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک دے او صحابی نے جنہاں نو میرے آقا نے امین الامت دا لقب عطا فرمایا. کہا لقب امین الامت. سرکار نے فرمایا کہ میری امت دا امین ہے. اتنا بڑا لقب سرکار نے عطا کیا. خط لے کے جب غلام مدینہ شریف وچ آیا حضرت عمر کو خط پیش کیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام علیہ الرضوان مسجد نبوی شریف میں اکٹھے کیتا. جب صحابہ کرام مسجد نبوی اکٹھے ہو گئے یا امیر المومنین سرکار خیر ہے سانو کس واسطے اکٹھے کیتا ہے تو سننا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. توجہ ہے ساریاں دی میں گوڑیاں تو ہاتھ بوڑھے بندے جنہیں بہ سکتے ہو میں جو جوان گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولنا ذرا سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میرے وال خط لکھیا ہے اللہ کریم نے مسلمانانوں یرموک دے مقام پہ فتح عطا فرما چھڑیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرما رہے ہیں ان ساڑیاں نگاہاں دے سامنے دو مقام ہیں. ایک مقام دا نام ہے مقام کساریہ ایک دا نام ہے بیت المقدس. جناب سانو دسو اسی کساریہ واللشکر لے کے جائیے یا بیت المقدس واللشکر لے کے جائیے؟ صحابہ کرام سارے موجود سن. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھانوں بلایا دائیں ہن دسو کی مشورہ دیندے ہو اے مسلمانہ دا لشکر کساریہ وال جائے یا مسجد اقصی وال جائے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا بھی مشورہ دینے والے ہمیں تو موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مصطفیٰ دے غلاموں مشورہ دیو کہ اے مسلمانہ دا لشکر کساریہ وال جانا چاہیے یا بیت المقدس وال جانا چاہیے؟ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب میرا مشورہ ہے مسلمانہ دا لشکر پہلے بیت المقدس جانا چاہیے پھر کساریہ جانا چاہیے. ان اگلا جملہ سنو گے کہ ایمان عش عش کر اٹھے گا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے پیارے علی ایک کیوں آکھیا جے کہ پہلے لشکر بیت المقدس ول جائے پھر کساریہ ول جائے؟ حضرت علی بولے فرمایا پیارے امیر المومنین یہ وجہ ہے کہ میں خود اپنے اینا کرنا نہ سنیا سی نبی پاک نے فرمایا سی اللہ کریم مسلمانوں پہلے بیت المقدس فتح کروائے گا پھر کساریہ فتح کروائے گا. ایسا چیزہ سی آپ سے صحابہ کو پتا سی گل جیڑی میرے نبی دی زبان چو نکلی ہے پوری ہو گئی رہنی ہے. سبحان اللہ. محبت نہ فرمائیے ذرا پھر پیار نہ بولیے ذرا. گل جیڑی آمینہ دے لال دی زبان مقدس چو نکلی ہے وہ یقیناً پوری ہو کے رہنی ہے. کیوں پوری ہونی ہے؟ اللہ قرآن خود ارشاد فرماندے اللہ کریم فرماندے وما
سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کیتی دشمناں نے بھی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے پیارے علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب قاری صاحب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پیارے امیر المومنین میں نبیان دے امام دی زبان مقدس جو سنیا سی سرکار نے فرمایا سی پہلے بیت المقدس فتح آئے گا پھر قصائیہ فتح آئے گا حضرت عمر بولے فرمان لگے اے علی رب دی عزت دی قسم سچ آکھیا جے جو تساں سنیا سی میں بھی وہی سنیا سی لہذا خط دا جواب لکھیا گیا اے ابو عبیدہ انج کرو تسی مسلماناں دا لشکر لے کے سب تو پہلے بیت المقدس وال تشریف لے جاؤ جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آیا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلماناں دے لشکر دے 5,000 دے دستے بنا کے فوجیاں دے تو دیتے بیت المقدس وال 5,000 دا دستہ پہلے پھر 5,000 دا دستہ 5,000 دے فوجی دستے دے کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بنائے ہوئے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس والے روانہ فرما دیتے 11 دن تک جا کے ان مسلمان سپاہیاں نے بیت المقدس کا محاصرہ کی رکھیا 11 دن کے اندر کوئی پیش رفت نہ ہوئی کوئی فتح نہ ہوئی 11ویں دن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کہ سیدنا خالد بن ولید دوویں مصطفیٰ کریم دے عظیم کمانڈر ایک او کمانڈر ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ فرمایا او لوگو اے میرا غلام خالد بن ولید اللہ دیا تلواراں وچوں ایک تلوار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی یہ دوویں نبی دے غلام جدو جلدی ہویا جدو اس فصیل دے قریب آئے بیت المقدس دے قریب آئے جب مسلمانوں نے اونچی آواز دے نال تکبیر دے نعرے بلند کیتے مسلمان نعرہ مارتے ہیں نعرہ تکبیر تسی بھی کدی کو تھوڑا تھوڑا مارتا کرو نعرہ چنگا ہوتا صحت واسطے نعرہ تکبیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کہ جدو حضور دے دوویں جلیل القدر غلام جدو بیت المقدس کی فصیل دے قریب آئے مسلمانوں نے اونچی آواز نہ جدو تکبیر دے نعرے مارے رومی عیسائی کب گئے ڈر گئے آکھن لگے اے کی ہو گیا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں نعرے مارن نال کی ہوندا ہے میں کیا خدا دی قسم ہے اور نعرہ تکبیر دا بچے تے کافر ڈر جاندے نے ہور کی ہونا ہے سارے عیسائی رومی عیسائی کب گئے آدھے نے ایک ہی ہوئے انہوں نے کیا لگ رہے کوئی انہاں دا بڑا کمانڈر آ گیا ہے انہاں عیسائیاں دا بڑا راہب جدا نام قمامہ سی قمامہ راہب آگے فصیل دے اوپر کھڑا ہو گیا آگے بیکھن لگ پیا جدو انہیں بیکھیا کہ آگے فصیل دے اوپر یعنی دیوار دے اوپر چڑھ کے کہ زمین والے بیکھدا رہا کہ بیکھ کے اپنے ساتھیاں نو کہنے لگا آدھا او عیسائیوں تہاڈی ہلاکت دا ویلا قریب آ گیا ہے لگدا ہے محمد مصطفیٰ دے صحابی آ گئے لگدا ہے مصطفیٰ دے صحابی آ گئے عیسائیاں دا بڑا راہب جدا نام قمامہ سی آکھن لگا لگدا ہے ہن تہاڈی موت دا ویلا قریب آ گیا ہے اور میرا مشورہ من دیو کہ انج کرو انہاں دے نال صلح کر لو گرامی قدر حضرات پھر او راہب اپنے اوتے چڑھ کے دیوار اوتے چڑھ کے ویکھدا پیا سی تے ویکھدا رہیا پھر آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ول ویکھیا تے ویکھ کے آکھن لگا کی چاہندے ہو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بولے فرمایا تین گلاں سی تیرے کو لے کے آیا ہوں پہلی گل ہے کلمہ پڑھ لو
فرمایا کلمہ پڑھ لو، اگر کلمہ نہیں پڑھنا جزیہ دے لو، کہ جزیہ بھی نہیں دینا پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ۔ روایات چاہے اس راہب نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی تریوے گلاں سنیاں مگر انہیں کوئی بھی جواب نہ دیتا، خاموشی نال سندا رہیا یہ آپ والوں ویکھدا رہیا، ویکھ تھلے اتر آیا، آ کے عیسائیاں نوں کہنے لگا آدھا کوئی عیسائیوں سن لو، ہن ڈرن دی گل کوئی نہیں، یہ تھوڑا کچھ نہیں جے بگاڑ سکتے۔ توجہ ہے سارے جملے سنے جے عیسائی راہب ہے آدھا عیسائیوں یہ تھوڑا کچھ نہیں جے بگاڑ سکتے، تسی جنگ کرو، کیونکہ میں اپنی کتاباں میں جڑے بندے دا ذکر پڑھیا ہے جڑا آ کے بیت المقدس نو فتح کرے گا، انہاں دوواں وچوں بندہ کوئی نہیں، انہاں دوواں بندیاں وچوں بندہ کوئی نہیں جہاں ذکر میں اپنی کتاباں وچ پڑھے۔ عیسائی راہب تھلے آ گیا، مسلمان محاصرہ کر کے بیٹھے نے، کچھ دنوں تو بعد نصرانی راہب پھر اپنے آیا دیوار تے چڑھیا، دیوار تے چڑھ کے مسلمانوں نے مخاطب کر کے کہنے لگا آنگا ہے مسلمانوں تو پتہ ہے شہر کیسا ہے کہ مقدس شہر ہے، جیڑا بندہ ہے شہر دے متعلق برا سوچ رہے او دے اللہ دا غضب نازل ہو جاندے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے فرمایا او عیسائی راہبہ سانو نہ دس کے یہ شہر کنڈی کو عظمت والے، اسی تیرے نال چوکھا جان رہے ہاں کہ یہ شہر کنڈی کو عظمت والے، سانو پتہ ہے یہ شہر دے اندر مسجد اقصی ہے کہ مسجد اقصی او مسجد ہے جس مسجد دے وچ میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھائی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او عیسائی راہب تے اودن بھی آکھیا سی اج بھی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ جزیہ دے لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا۔ انہیں آکھیا اسی کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسی جزیہ بھی نہیں دیاں گے، ہاں اسی جنگ کر سکتے ہیں۔ اگلی راہب نے جڑی گل کیتی ہے بڑی دلچسپ ہے، توجہ نہ سنیا جی، اپنے مقدرہ کے نال کریا کرو، اسی گستاخ کسے دے نہیں، نہ ابو بکر صدیق دے گستاخ ہاں، نہ عمر بن خطاب دے گستاخ ہاں، نہ سیدنا عثمان غنی دے گستاخ ہاں، نہ مولا علی دے گستاخ ہاں، کسے بھی صحابی دے اسی گستاخ نہیں ہو۔ اور راہب بولے آکھن لگا اوے مسلمانوں سن لو یاد رکھو اساں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے ایک بندہ آ کے بیت المقدس نو فتح کرے گا، اگر او بندہ ایتھے آ جائے اسی جنگ بھی نہیں کریں گے، بوئے آپ ہی کھول چھڑاں گے۔ او دیاں تعریفاں او دیاں صفتاں ساڈیاں کتاباں وچ لکھیاں ہوئیاں نے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا پھر دس اس بندے دیاں کی صفتاں تو پڑھیاں نے؟ راہب بول کے آکھن لگا آنا او دیاں صفتاں تے تھانوں نہیں دساں گا، ہاں اگر او بندہ ایتھے آئے گا اسی اونوں ویکھ کے پہچانا گے کہ اے صفتے دے وچ موجود ہے، ہاں اگر تسی آندے ہو تے اس بندے دا تھانوں اسی نام دس چھڑنے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے فرمایا ہاں عیسائی راہب دس او بندہ کیڑا ہے جڑا آ کے بیت المقدس نو فتح کرے گا؟ آکھن لگا سن لے ابو عبیدہ سن لے، او نبی پاک دا ایک صحابی ہوئے گا، او دا چہرہ
جی بولی دا یار تو آکے نا جی ہاں جی تھوڑا تسی بھی سیب سے ہی کوشش کرتے ہو سیب والی سارے کام لائیں گے تھوڑا جا زبان ہلا کے بولو ثواب ہے کہ نہیں ہوئی کدا دل کرتا ثواب لائن دے بندہ ہاتھ چکے میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا کدا دل کرتا کوئی زبردستی کی بات بعد دفعہ ہوتا ہے بندے کا ثواب لائن کا نہیں بھی موڑ ہوگا جدا نہیں ہو تو تکلیف دینا تو تیار نہیں جدا دل ہے نا وہ ثواب ملے میرے کیا کہہ رہا رب شان ودایا ملامت لوگ پسند نہیں کرے گا وہ سخت گیر ہوئے گا جب اس راہ اتنا جملہ بولیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ فرمایا رب کعبہ دی عزت کی قسم سانو فتح ہو گئی فرمایا رب کعبہ دی عزت کی قسم سانو فتح ہو گئی فرمایا اور راہ وجودیاں تو کلہ کر ساڑھے خلیفہ نے ساڑھے نبی پاک نے صحابی نے جب راہ بڑے اتنے جملے سنے نے راہ بول کے کہہ لگا اے ابو عبیدہ کہتے یہ گل ہے جی وہ نبی دا صحابی ہے یہ تھوڑا خلیفہ ہے کہ پھر انج کرو جنگ بند کر دیو تسی انج کرو اپنے خلیفہ نو بلا لو اسی چابیاں دے حوالے کر چھڑنے چابیاں سیوں دے حوالے کر دیں گے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت میسرہ بن مسروق نے فرمایا اے خط لے جا مدینہ شریف چلا جا اے خط جا کے حضرت عمر نو دے حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کے دمشق سے چلے نے دن رات سفر کر دیا جب مدینہ طیبہ آئے نے رات کا ٹائم سی آپ نے کیا ہو رات کا ٹائم ہے کہ بوا کھڑکاوا کس بندے دا جا کے دروازے تے دستک دیا آپ سوچ لیا آنا یارا کیڑی ضرورت ہے کسے بندے دا بوا کھڑکان دی رب دا بوا رب دے گھر دا دروازہ کھلا ہے جا کے مسجد دی بیٹھ جانا حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی چاہے رات کا ٹائم آ کے لیٹ گئے سفر دی تھکان بڑی جب لیٹے نیند غالب آ گئی سو گئے فجر دا بیلا آیا عمر بن خطاب مسجد چاہے حضرت عمر بن خطاب نے آ کے خود اذان فجر دی پڑی اے امیر المومنین تے اے مدینہ دی ریاست ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف پڑھ لینا یہ ہی صرف کافی نہیں ہوتا ساڑھے ملک دا کوئی وزیر بھی ہوئے تو 3 باری قل ہو اللہ بھی صدی کر کے نہیں پڑھ سکتا اے مسلمانہ دے حکمران تے مدینے دی ریاست ہے وے مسجد وچ آ کے فجر دی اذان بھی خود پڑھ رہے ہیں فجر دی اذان کیا رضی اللہ جب آپ نے اذان پڑھی تو حضرت سیدنا میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اذان کی آواز سنی تو فوراً اٹھ گئے اٹھے حضرت عمر کو سلام پیش کیا آپ میسرہ کی میں آئے فرمایا جناب اے میں خط لے کے فرمایا چلو نماز پڑھی صحابہ اکرام مسجد اندر موجود سب حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اور نبی پاک دے غلاموں اے خط آیا کہ مینوں بلا رہے ہیں کہ تو آ دسو تہاڈا کی مشورہ ہے تہاڈا مشورہ کی ہے حضرت مولا علی بولے جنہوں علی پاک نال پیار ہے اچھی سبھی آخر رکھے سبحان اللہ سلامت رکھے اسی نبی دے ہر یار نال پیار کرنے الحمدللہ یہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے اسی مصطفیٰ دے ہر یار نال محبت کرنے والے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ
کریم آپ نے عرض کی تھی جناب جب میرے تو مشورہ پوچھ دیو کہ جناب پھر جلدی کرو دیر نہ کرو جلدی کرو کہ تسی بیت المقدس تشریف لے جاؤ فرمایا علی وجہ بھی دس میں کیوں جلدی جاؤں آپ نے فرمایا پیارے عمر کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے کہ مسلمانوں کئی مہینے ہو گئے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے بیٹھے نے سرکار تسی جاؤ گے وہ سارے واپس آ جائیں گے تسی جاؤ گے کہ بیت المقدس دیا چابیاں مل جان گیا اللہ ساڑھے ہاتھ سے فتح کروا چھڑے گا سرکار دیر نہ کرو جلدی کرو تسی چلے جاؤ دمشق وال سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانا ہون معاملہ بنیا کہ مدینے دے اندر اپنا خلیفہ کنوں بنا کے جاؤں اپنا نائب کنوں بنا کے جاؤں مسجد نبی دے اندر اجلہ صحابہ بیٹھے ہوئے پر سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا علی المرتضی دا بازو کھڑے فرمایا پیارے علی اپنا مدینے دے اندر میں تھانوں اپنا نائب بنا کے جا رہے ہوں اے نبی پاک دے یارہ دی محبت دی اے محبت حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی شیر خدا نو مدینے دے اندر اپنا نائب مقرر کیتا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے وچوں جان لگے سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر مقدس نے سلام عرض کیتا سیدنا ابو بکر صدیق دی قبر نے سلام عرض کیتا اپنے غلام نو نال لیا فرمایا چلو جناب چلیے اپنے غلام نو نال لے کے مدینے تو سفر شروع کیتا کئی صحابہ بھی نال چل پے کہ روایات چاہوں گے حضرت عمر جدو چلے نال صحابہ کرام چلے تے کیفیت ایک سواری دے دو بندے ایک سواری دے دو بندے روٹین کی میں بنائی سفر فرمایا ایک بندہ باغ پڑھ کے اگے ٹرے گا دوسرا اتے بوئے گا کچھ سفر کرنے کو بعد وہ جڑا اتے بیٹھا تھلے آ جائے گا باغ پڑھ کے ٹرے گا باغ پڑھنے والا اتے بہ جائے گا لو جی سفر کر دے رہے چل دیا جدو جابیہ دے مقام بھی آئے اگو عیسائی بھی آ رہے جدو جابیہ دا مقام آیا جڑے مسلمان صحابہ نال سن سرکار دے غلام انہوں نے دیکھیا ان عیسائیاں نے اگو ساڑے رہا ملاقات کرنی ہے کہ کیفیت ایسی غلام دی سواری دے پہن دی باری سی حضرت عمر دی باغ پھڑ کے ٹرن دی باری سی مدینے دی ریاست حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی باری سی باغ پھڑ کے ٹرن دی اس شان سے امت کا امام آتا ہے اس شان سے امت کا اس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے حضرت عمر بن خطاب نسی وقت سواری باغ پھڑ کے ٹرنا صحابہ نے کیا امیر المومنین جناب تسی ایسے کرو سواری میں بہ جاؤ غلام باغ پھڑاؤ اگے اگے جائے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں امیر المومنین ہو خلیفہ ہو کے اگر میں انصاف نہ کرا تے اور انصاف کون کرے گا فرمایا اے نہیں ہو سکتا فرمایا کی ہویا کہ عیسائیاں نے سامنے ہوئے ہم عیسائیاں نو بیٹھ کے اسی اپنی روٹین بدل دئیے نہیں جی نال ٹرنا چاہیے زمانے دے جویں دا زمانہ ہوئے میں کہ حضرت عمر نے یہی دسیا کائنات والے کہ ہن اسی عیسائیاں نو دیکھ کے اپنی ٹوری بدل دئیے اپنے معاملات کی تبدیل کر دئیے فرمایا کی ہوا جو عیسائیاں نے انہیں ملاقات انہوں نے بڑھیا نے کرنی فرمایا جڑی روٹین بنا کے چلے ہیں ہن میری باری باغ پھڑ کے ٹرنی ہے میری سواری تے بیٹھ دی ہن انجے ہی جاواں گے
کی ہوئے حضرت عمر باغ پھڑ کے گئے ٹوڑے غلام سواری تے بیٹھ گئے جب وہ سامنے انہوں نے کیا کیا اے بھی امیر المومنین انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں امیر المومنینوں نے جڑے باغ پھڑ کے اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جا کے ملاقات کی جدو ابو عبیدہ بن جراح نے جا کے ملاقات کی تھی نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے ابھی سارے دیکھنا سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جا کے ابو عبیدہ بن جراح نے ملاقات کی تھی ادھر عیسائی پادری اپنے اس دیوار ہوتے کھڑا ہو گیا آکھن لگا او مسلمانوں اپنے امیر نو اس دیوار دے قریب کھلو اسی اسے کھلو گے پہلا تھوڑے امیر نو دیکھاں گے اسی تھوڑے امیر نو دیکھاں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات ہی چاہتا ہے جب ادھر جانا سی آپ کے جسم سے جڑے کپڑے سن جڑے آپ کے جسم سے کپڑے سن 14 ٹاکیاں لگیاں جسم سے جڑے لباس آپ نے زیب تن کیتا سی 14 ٹاکیاں ادھر لگیاں ہویاں سن اور کچھ ٹاکیاں ایسیاں سن جڑیاں چمڑے دیاں لگیاں ہویاں سن کپڑے ادھر چمڑے دیاں ٹاکیاں سیدنا عمر بن خطاب جب ٹنن لگے صحابہ نے کیا جناب بڑے بڑے پادری ہونے نے بڑے بڑے ہونے دے امیر ہونے گے سرکار ایک گل ٹھیک نہیں تسی چاکیاں والا لباس پا کے جاؤ سرکار تسی یہ کرو اللہ قسم کا لباس سے بہتر کرو حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ دی گل من کے لباس سے بہتر کر لیا ایک لمحہ گزرے یہ لباس پا کے ایک نظر اپنی انج دیکھیا تے جلدی میں بٹن کھولے تے کمیز لا کے رکھ دیتی انہوں نے کیا جناب ایک ہی فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس لباس کو پا کے تے میرے وچ تکبر آن لگ پیا سی فرمایا میں نہیں چاہتا اے لباس پا کے میرے وچ تکبر آ جائے فرمایا مینوں میرا پرانا ہی لباس دیو میں وہی پا کے جاواں گا پرانا ٹاکیاں والا لباس حضرت عمر نے جدوں سے بہتر کیتا ہن عیسائیاں دے اس دیوار اس کتے عیسائی کھڑے سن دیوار دے اوتے دیوار دے قریب حضرت عمر جانا سی صحابہ کہنے نے جناب اینج نہ جایا جے تسی کلے نہ جانا ادھر عیسائیاں دے کول اسلحے انہاں کول تلواراں تے تیر نے کدھر ایسا نہ ہوے دیوار تو تیر مار کے تھانوں شہید نہ کر دینا حضرت عمر بولے فرمایا یاد رکھو جڑی رات قبر وچ او پار نہیں فرمایا اگر میری موت ایتھے ہی لکھی ہے تے پھر ایتھے ہی آئے گی فرمایا میں نہیں ڈراں گا سرکار پر تسی تلوار لے جاؤ فرمایا تلوار دی ضرورت نہیں عمر نو عمر دا ڈر ہی دے دیو آپ اپنا کوڑا لے کے ہاتھ وچ کوڑا پھڑ کے ٹرے ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یا امیر المومنین اگر تھوڑی اجازت ہوے کہ میں بھی تھوڑے نال رہنا چاہنا فرمایا آ جا تو بھی ابو عبیدہ بن جراح بھی گئے جدوں پادری دیاں نظراں حضرت عمر دے چہرے تے پیاں پادری نے کہ آکھن لگا او عیسائیو رب کعبہ دی عزت دی قسم اے اوہی بندہ جے جدیاں شاناں میں تو رات انجیل زبور وچ پڑھیاں ہوئیاں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے آیا آ کے سامنے کھڑا آیا حضرت عمر بن خطاب کے سر تو لے کے پیروں تک انہیں ویکھیا پھر آپ نے سجے پاسے آیا سجے پاسوں ویکھیا پھر آپ نے پچھلی سائیڈ سے آیا پچھلی سائیڈ سے دیکھا پھر آپ نے کھبے پاسے آیا کھبے پاسوں ویکھیا پھر آ کے آپ نے سامنے کھڑا ہو گیا دیکھ کے نہ آپ بولو آنکھیں لگا اے عمر ایک گزارش کرنا چاہنا ہوں فرمایا دس کیڑی گزارش ہے آنکھیں اگر تسی برا محسوس نہ کرو کہ اپنے دومیں بازو چکو اپنے دومیں بازو اٹھاؤ حضرت عمر نے فرمایا کوئی گل نہیں میں اٹھا لینا سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے بازو اٹھائے انہیں جلدی جنال اے سیٹ لے آیا ادھر نظر ماری پھر دوجی سیٹ لے آیا ادھر نظر ماری آگے سامنے کھڑا ہو کے اپنی جیب وچ ہاتھ پایا تے چابیاں دا گچھا ہاتھ تے
پہلیاں کتاباں وچ بھی بیان کر چھڑیاں مقدس دیا چابیاں نہیں ہیں آپ سارے سبحان اللہ پھر محبت میں بولیے ذرا سبحان اللہ یہ ایڈا کوئی طویل موضوع ہے میں 2 جمعے بھی اور لاواں تے ختم نہیں ہوتا لیکن آج میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہنا کچھ اور تواڈے نالج اضافے واسطے کچھ چیزاں اور اس کرنا چاہنا پریشان تو نہیں ہو گئے کہ 5-10 منٹ ہوتے ہو گیا سبحان اللہ ایک بار فرمائیے ذرا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو چابیاں لیاں بیت المقدس کیا توجہ چابیاں لے کے آپ انسان سے کھڑے ہو گئے دروازے والے ویکھن لگ پے دروازے والے ویکھ دیا آپ ایک پاسے نو ٹرے غلام کہنے نے جناب کدھر فرمایا میں اس دروازے وچوں لنگنا چاہنا ہاں جس دروازے وچوں معراج دی راتی میرے آقا اندر گئے سن فرمایا میں اس دروازے وچوں مسجد جانا چاہنا ہاں جس دروازے وچوں معراج دی راتی سرکار اندر گئے سن حضرت سیدنا عمر بن خطاب اس دروازے وچوں اندر داخل ہوئے اس مقام پہ آئے جتھے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام دا محراب بنیا سی اس محراب والی جگہ تے سیدنا عمر بن خطاب نے 2 رکعت نفل تحیت المسجد دی ادا کیتے دن گزریا رات بیتی اگلا دن جدوں ہویا فجر دی نماز دا ٹائم ہویا مسجد اقصی کے اندر سیدنا فاروق اعظم نے جماعت کرائی صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے پہلی رکعت کے اندر سورہ صاد تلاوت کی تھی کہ دوسری رکعت کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے پڑھا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کو فتح کیا وقت گزرتا رہا اور اس سے مسجد اقصی سے بالکل سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مسجد بنوائی جدا آج تک نام مسجد عمر رکھے ہوا وقت گزرتا رہا ایک ویلا پھر ایسا بھی آیا جدوں ایک بادشاہ اپنے آپ مسلمان ہی کہندا سی ہوں میں وہ مذہب نہیں دسنا چاہتا وہ مذہب کیڑا سی وہ مسلک کیڑا سی یہ خود مطالعہ کرنا کسی دن جا کے پھر ویکھنا اسلام نو کیڑے کیڑے مقام ہوتے انہوں نے نقصان پہنچایا انہیں بیت المقدس کے اتنے مسلمانوں کی چونکہ حکومت سی کئی 100 سال سے چل رہا سی سلسلہ اس بادشاہ نام سے وزیر محمد ملک اس نے کوشش یہ کی تھی کہ جڑا اتنے بادشاہ سی نا بیت المقدس کا وہ دن جا کے جنگ کی تھی اتنے فتح کر لیا جب اس فتح کی تھی کہ وہ اینی فوج نہیں سی کہ کوئی عیسائیاں نہ ٹکر لے سکے عیسائیاں نے آکے وہ حملہ کیتا انہوں ماریا بجایا اور بیت المقدس تے حملہ کر لیا اور 40 دن تک عیسائیاں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیتا 40 دنوں تو بعد انہوں نے 23 شعبان 492 ہجری بیت المقدس تے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیتا 70,000 مسلمانوں عیسائیاں نے قتل کیتا جدے وچ علماء صلحاء زاہدین عمائدین اور بچے اور عورتیں شامل سن 70,000 مسلمانوں قتل کیتا انہوں نے اور مسجد اقصی کے اندر جتنا قیمتی سامان سی وہ سب کچھ لٹ کے لے گئے اسرائیل
اور انہوں نے قبضہ کر لیا. وقت گزرتا رہا, 30 سال گزر گئے. مسلمانوں کا ایک بادشاہ جہاں نام سی عماد الدین زنگی. جڑے نوجوان شوق رکھتے ہیں ڈائجسٹ پڑھنے دا, ناول پڑھنے دا, کدی ڈائجسٹ پڑھنا میں نام دس دینا, نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, محمد بن قاسم, شیر اسد الدین کو, طارق بن زیاد. انہاں دے کدی ناول پڑھیا تے تمہیں لطف آئے گا زندگی کو کینا گزاری. عماد الدین زنگی یہ دور ہے. اس ٹائم عیسائیوں کو قبضہ کیتے 30 سال گزر چکے سن. 522 ہجری نو عماد الدین زنگی نے عراق اور شام کے اوپر حکومت سنبھالی اور بیت المقدس عیسائیوں کا کول سن. اس کا وصال ہویا عماد الدین زنگی کا. یہ پتر آ گیا جہاں نام ہے سلطان نور الدین زنگی, جنہیں جا کے مسجد نبی شریف کے قریب انہاں یہودیاں نو کمرے وچوں کڈ کے جڑے سرنگ بنا کے میرے نبی دی قبر تک جا رہے سن. انہیں سارے عام پاس دیتی انشاءاللہ کہتے ہیں پورا تفصیلی واقعہ نور الدین زنگی دے حوالے نال عرض کراں گا. اور آج مسجد اقصی سارے بولیے ذرا کرے سبحان اللہ. نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ انہاں دا دور ہے. ایک دن نور الدین زنگی نے اپنے ایک جرنیل جہاں نام ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, صلاح الدین ایوبی نے بلایا. نوجوان خصوصی طور پہ اس واقعہ اور توجہ کرنا اور گھراں اندر جا کے ماما بہنوں نے یہ گل سنانا کہ ساڈے بادشاہ کے اینج دی غیرت بھی رکھدے سن. یہ جگہ بادشاہ نہیں سن کہ بچیاں کو نچانا سارے عام سڑکاں تے رکھنا. یہ تبدیلی آ رہی ہے, یہ تبدیلی نہیں, یہ اللہ دا عذاب ہے. تاں ہی ساڈے ملکاں تے عذاب آ رہا ہے. تبدیلی اس کا چیز کا نام نہیں, تبدیلی اس چیز کا نام ہے کہ گلی کوچے کے اندر مصطفیٰ دی عزت اور عظمت کا نام ہوتا, پرچم بلند و دعوے کا نام ہوتا بلندی اور تبدیلی. نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دا ایک بازو پکڑیا. بازو پکڑ کے نا ایک کمرے میں لے گیا. کمرے میں چلے جا کے نا میری طرف توجہ رکھنا. کمرے میں چلے جا کے اینج اشارہ کیا. کہندے نے صلاح الدین جی حضور. اور میں اس سامنے ممبر دیکھ رہے ہیں, ممبر دیکھ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے نظر جی حضور دیکھ رہے ہیں. صلاح الدین یہ ممبر میں یہ دمشق کی مسجد چ نہیں رکھنا. سبحان اللہ کو کچھ نہیں ہوتا, صحیح گل ہے, کچھ نہیں ہوتا. جے بولے ہیں بندے مرتے ہوندے تے مولوی کدوں نے مر جاندے سارے ہوں. اس واسطے بولیا کرو جی صحیح سبحان اللہ. تھوڑا جا ریت پاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ کرا نہیں کہ اے ممبر میں اس شہر کی مسجد رکھنا واسطے نہیں بنوایا. سرکار پھر کس مسجد رکھنے واسطے ممبر بنوایا جے؟ سنا نور الدین زنگی دا جملہ. سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا صلاح الدین ایوبی اے ممبر میں اس شہر دی مسجد واسطے نہیں سی بنوایا. حضور میں دسو اے ممبر تساں کس مسجد واسطے تعمیر کروایا سی بنوایا سی؟ فرمایا صلاح الدین میں حلب شہر کو دمشق شہر کو جتنے اعلیٰ قسم کے کاریگر سن انہوں نے بلوایا سی کہ بلا کے آکھیا سی زمانے دے اندر دیکھو جڑی سب تو اعلیٰ قسم کی لکڑی ہے اور لکڑی کو رنگ رنگ کے بہترین عالی شان ایک ممبر تعمیر کرو. انہاں کاریگراں نے اپنا سارا ہنر اس ممبر دے لائے کئی سال دے عرصے دے اندر ممبر تعمیر کیتا ہے. سرکار دسو نا کہ ممبر رکھنا کس مسجد کے اندر ہے؟ نور الدین زنگی بولے کہنے لگے صلاح الدین ایوبی میرے دل دی تمنا سی کہ کاش یہ ممبر میں بیت المقدس وچ رکھتا کہ بیت المقدس رکھ کے اودے تے میں خطبہ دیندا ہوندا کہ میں پہلے جملے چند بولدا تے میری روح کو سیون شریف کو پرواز کر جاندی. دل دی تمنا سی کہ میں مسجد اقصی نو فتح کردا اوتھے لے جا کے اپنا ممبر رکھدا کہ ممبر رکھ کے تے میں خطبہ پڑھدا کہ دوران خطبہ میرا بھی شان ہو جاتا. لیکن صلاح الدین مینوں ہی لگدا ہے کہ میرا آخری ویلا قریب آ گیا ہے. علیحدہ میں او منظر اپنی اکھاں نال نہیں دیکھ سکاں گا.
عرض کر دے حضور اللہ تھانو لمبی عمر عطا کرے گا حضور اللہ تھانو لمبی زندگی عطا کرے گا تسی یقیناً وہ منظر دیکھو گے کہ تو اے ممبر اے بیت المقدس رکھیا جائے گا اوتھے تسی کھڑے آئے ہو کے خطبہ دیو گے اے نور الدین زنگی بولے کہنے لگے بیٹا اگر موقع ملیا تے ٹھیک ہے جن موقع میری زندگی نے مینوں نہ دیتا صلاح الدین اے تینوں وصیت کر کے چلا پتر جے میں مر گیا کہ یاد رکھی میرا سارا بوجھ تیرے کندھیاں دے وے پتر سارا دل لا دئی ساری فوج تے جمع کر دی عیسائیاں نو بیت المقدس جو کڈ کے باہر سٹی اے ممبر اوتھے رکھ کے میرے مصطفیٰ دی عظمت دے نعرے بلند کر چھڑی صلاح الدین ایوبی عرض کر دے حضور ٹھیک ہے وعدہ رہا اگر میری زندگی دے اندر ایسا ویلا آیا میں یقیناً ضرور کوشش کراں گا بیت المقدس نو فتح کرنے دی گرامی قدر حضرات 569 ہجری دے اندر نور الدین زنگی دا وصال ہویا نور الدین زنگی دا جدو وصال ہو گیا عیسائیاں نے بیت المقدس دے نال جتنیاں ریاستاں سن سارے اندر قبضہ کر لیا تے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروان واسطے 14 سال تک عیسائیاں کا جنگاں لڑیاں کتنے سال 14 سال تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ وچ لڑدے رہے 14 سال تک صلاح الدین ایوبی نے جنگاں لڑیاں ایک عیسائیاں دا ایک بادشاہ سی جدا نام سی ریجینالڈ کی نام سی ریجینالڈ او دے نال مسلمانوں دا صلح نامہ ہویا کہ اج تو بعد اسی ایک دوسرے نال جنگ نہیں کراں تسی اپنے علاقے اسی اپنے علاقے لیکن زندگی دے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا جدو مسلمانوں دا ایک قافلہ اس ریجینالڈ دے علاقے وچوں گزریا یہ مسلمانوں دا قافلہ حج کرنے واسطے مکہ شریف جا رہا سی اس ظالم نے کیتا کی اس مسلمانوں دے قافلے لٹ لیا بچے وچ موجود سن علماء موجود سن عورتاں موجود سن جب انہوں نے اس قافلے لٹیا مسلمانوں نے آخیا تو زیادتی کر رہے ہیں اس ظالم ریجینالڈ عیسائی نے آخیا او مسلمانوں تسی اپنے آخری نبی تے یقین رکھ دیو اور جے تہاڈا نبی سچ ہے تے انج کرو نا اپنے نبی نو آکھو تہاڈی مدد واسطے آئے اپنے نبی نو کہو تہاڈی مدد کرے تنقید نہیں کرنا چاہتا کسی تے اٹیک نہیں ہٹ نہیں آج جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے آکھے نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتا نبی کسی تے مدد واسطے نہیں آ سکتا میں دست بستاز کرنا چاہنا ہوں تیرے اس عقیدے کے اندر تے اس عیسائی ریجینالڈ کے عقیدے اندر کی فرق رہ جائے گا جب عیسائی نے آخیا اپنے نبی نو آنکھوں تھوڑی مدد کرے ایک جملہ صلاح الدین ایوبی دے کاناں تک پہنچیا صلاح الدین ایوبی نے تلوار میان وچ بار کڈی آخیا رب دی عزت دی قسم ہے اونی دیر تک صلاح الدین ایوبی دے بستر تے سونا حرام ہے جب تک اس ریجینالڈ دی میں زبان کتی چوں نہیں کھچ دیاں گا زندگی گزرتی رہی پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جب عیسائیاں دے بڑے بڑے بادشاہ گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی دی بارگاہ وچ پیش کیتے گئے صلاح الدین ایوبی نے سارے نوں رہا کر دیتا پر جب ریجینالڈ سامنے آیا صلاح الدین ایوبی نے تلوار میان وچ باہر کڈ لئی آکھن لگا تو بدبخت ہے جن نے آکھیا سی یہ تہاڈا نبی سچ ہے اپنے نبی نو آکھو تہاڈی مدد کرے صلاح الدین ایوبی اگے ہو کے ادا گریبان پھڑ کے فرمایا او عیسائیاں اج دیکھ میرے نبی نے میری مدد فرما چھڑی اج دیکھ میرے نبی نے میری مدد کی دی ہے اج دیکھ میرا نبی میری مدد کر رہا ہے صلاح الدین ایوبی نے تلوار دا وار کر کے اس ریجینالڈ دا سر تن کو جدا کیتا پھر نور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مختلف علاقیاں دے اندر جنگ کر دیا بڑے سارے علاقے فتح کر لے پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جب 15 رجب المرجب 583 ہجری نو صلاح الدین ایوبی نے آکھیا اسی بیت المقدس فتح کرنے والے جا رہے ہیں مصر دے اندر شام دے اندر
نہیں آئے ہاں ایک کام کر لیو بیت المقدس تو سارے بنے نکل جاؤ اسی تھانوں کو جو نہیں آکھاں گے عیسائیاں آکھیا اے اسی نہیں کریں گے اسی جنگ کریں گے صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تے آ جاؤ اساں تیرا ہتھاں وچ چوڑیاں پائیاں نے آنا اج میدان وچ تانوں پتہ لگے گا محمد مصطفیٰ دے غلاماں وچ رب نے طاقتاں کنیاں رکھیاں ہوئیاں آؤ با گرامی قدردان جنگ شروع ہوئی جنگ کرتے رہے مسلمان عیسائیاں دے کول 60,000 فوج سی 60,000 عیسائی جدو مسلمانوں نے تابڑ توڑ حملے کیتے نا عیسائیاں نے ہتھیار سٹ دیتے اپنے بادشاہ نوں کہندے نے اسی اینے جوگے نہیں ہوئے محمدی غلاماں نال لڑیے خدا دی عزت دی قسم ہے ساڈے پاکستانی فوجی جوان آج بھی انہوں نے چینیاں طاقتاں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے سر میری ایک تقریر ڈی ایچ کے کراؤ خدا دی قسم ہے اصلے تو بغیر انڈیا نہ پہنچے تھا میں نے پڑھ لیا خدا دی عزت دی قسم ہے ساڑھے مسلمان فوجی جوان ایک جذبہ رکھ دینے ایک طاقت رکھ دینے کہ میں تے بھی کہاں گا کئی پھٹیاں دے بہ کے بوڑھاں دے بہ کے اپنی فوج دے خلاف بکواس کر دے رہے میں کہاں جے فوج نہ ہوتی انہوں تیرے انڈیا والے قدم دے چبا کے رکھ چھڑ دے کہ فوج یا جنہ ملکان جے فوجی نظام نہیں نا فوج نہیں وہ تھے دیکھو مسلمانہ دی حالت کی ہے آج اگر اسی سے اٹھا کے جی رہے ہیں یہ فوج دا ہی کمال ہے جڑی ساڑھے بارڈراں دے اوپر حفاظت کر رہی اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے انہاں عیسائیاں آگیا ساڑھے جو طاقت نہیں کہ اسی انہاں دا مقابلہ کریے اسی مارے ہیں انہاں ہتھیار سٹ دیتے عیسائیاں نے ہتھیار سٹ دیتے مسلمانوں نے ایک پاسو دیوار نو توڑیا دیوار توڑ کے صلاح الدین ایوبی فوج لے کے اندر داخل ہوئے جمعہ دا دن سی 27 رجب شریف رجب شریف کی 27 تاریخ جمعہ دا دن 583 ہجری میں لشکر اسلام بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور گرامی قدردان 490 ہجری تو لے کے 583 ہجری تک 93 سال تک بیت المقدس کی عیسائیاں کے قبضے میں چلیا 93 سال تو بعد اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی دے ہتھاں تے بیت المقدس میں پھر فتح کروا دیا اور جب مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیتا نا تو صلاح الدین ایوبی نے کیا خبردار کوئی مسلمان کسے عیسائی کو قتل نہ کرے جڑے جنگ قتل ہو گئے اسی محمد مصطفیٰ دے غلام آئے انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں خبردار کسی نے کوئی قتل نہ کرے جبکہ اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے جدو عیسائیاں نے بیت المقدس تے قبضہ کیتا سی 70,000 مسلمانوں نے قتل کیتا سی 70,000 مسلمانوں نے لیکن صلاح الدین ایوبی نے فرمایا خبردار کسی نے کوئی قتل نہ کرے اور فدیہ دے کے جزیہ دے کے فرمایا انہوں سارے آزاد کر دے آخر صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اسی چاہنے ہیں بیت المقدس انہاں عیسائیاں تو خالی ہو گئے لہذا سارے عیسائیاں کو آرڈر دیتا جاتا ہے بیت المقدس چھاڑے کے نس جاؤ اونجی نکل جاؤ اسی تاڑے تو فدیہ بھی نکال گے بس بیت المقدس سے نکل جاؤ کوئی عیسائی بیت المقدس نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مسلمانوں عطا فرما چاہیے بعد دے اندر کہ پھر کمیں عیسائیاں دے قبضے چ گیا کمیں انہوں نے یہودیاں نے قبضہ کیتا عیسائیاں نے قبضہ کیتا اور آج تک کمیں عیسائیاں دے قبضے یہودیاں دے قبضے پھر انشاءاللہ کدی عرض کراں گا اللہ میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے